اور ظاہر ہے کہ ایک مشکل تو ہے سرکار پہ، مرثیہ لکھنا مشکل ترین کام ہے، اس لیے کہ وہ پھر سرکار کا مرثیہ رہتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بدر کا ذکر کریں تو علی آ گئے، احد کا ذکر کریں تو علی آ گئے، یعنی سرکار کی زندگی کا ہر لمحہ مولا علی کو الگ رکھ کے شعر نہیں کہے جا سکتے، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ مرثیہ ہوگا بھی نہیں۔ تو اب وہ جتنا بھی میٹر مرثیہ نگار صرف رسول اللہ کو سامنے رکھ کے بات کرے گا تو بہت بچے گا کہ صرف رسول پر ہی رہے، اور پھر بھی مجبوری آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پنجتن آ جاتی ہے، یعنی ذکر رسول چار کے بغیر نہیں ہو پاتا۔ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے بغیر دنیا کا کوئی شاعر یا ادیب یہ دعویٰ کرے کہ ہم ختمی مرتبت پہ لکھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ نعتیں کہی جاتی ہیں تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں آل محمد کا ذکر نہ آئے، لیکن دوسرے کا ذکر پھر کتاب میں بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا کہ شیعہ جو لکھتے ہیں تو وہ بغیر آل محمد کے محمد کا ذکر نہیں کرتے، سنی جب رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو امت کے ذکر کے بغیر اور خلفاء کے ذکر کے بغیر ان کے ہاں بھی شعر ہو نہیں پاتے، تو مطلب کسی نہ کسی کو تو رسول اللہ سے شامل کرنا ہے، تو اس کو ہی کیوں نہ شامل کر لیا جائے کہ جس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ان کے بغیر محمد کا ذکر نہ کرنا۔ فیصلہ درود پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور تمام مسلمانوں کے سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ خود حضور نے فرمایا کہ دم کٹا درود ہم پہ نہ بھیجو، جب ہمارا نام لو تو ہماری آل کا بھی ذکر کرو۔ تو درود تو سب شیعہ سنی سب کے پاس ایک ہی ہے، اور درود میں نہ اصحاب ہے نہ امت ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کیا جائے، کسی کا بھی امت کا ذکر تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا قرآن میں کہ کیا جائے، اور کہیں بھی نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کو نہیں مخاطب کیا اللہ نے قرآن میں، اور کہیں بھی بات نہیں کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نہیں پسند کرتا، اس لیے کہ ارادہ الہی میں تھا کہ امت کیا کرنے والی ہے۔ بہرحال 138 برس پہلے میر انیس نے جو کچھ کہا، میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس عہد کا کوئی چھوٹا بڑا شاعر ایسی شاعری کر سکے گا سرکار کے لیے۔ سب کے مرثیے، سب کی نعتیں اور سب کچھ میری نظر میں ہے، سب دیکھا ہوا ہے میرا، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد، فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکلیل سر عرش معظم ہے محمد، اکلیل سر عرش معظم ہے محمد، حقا کہ خدا وند دو عالم ہے محمد، حقا کہ خدا وند دو عالم ہے محمد، آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد، ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا، حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا۔ یہ جناب پہلا بند مرثیے کا، اور کافی آپ نے دیکھے آدم معظم، دو عالم مقدم، یہ
میراث سے جو اس کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ رتبہ کسی اور پیغمبر نے نہ پایا۔ یہ مصرع دو طریقے سے چھپا ہے الگ جلدوں میں، اس طرح بھی چھپا ہے، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا۔ میراث سے جو اس کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا۔ اللہ سے جو قرب نبی تھا، کہوں کیا قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا۔ جبریل امی کو بھی نامہ دخل کی جا تھی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھا۔ جبریل امی دیکھیے، سائے پر بڑے مضامین لوگوں نے پیدا کیے ہیں، اور ایک ہی بند میں میر انیس نے سایہ اور کئی نقطے پیدا کیے ہیں۔ بے سایہ جو مشہور وہ سلطان عرب ہے، پیش عقلاء وجہ یہ ہے اور یہ سبب ہے کون عدیل اس کا کہ وہ سایہ رب ہے۔ دنیا میں کسی سائے کا سایہ کہو کب ہے؟ سایہ رب ہے، تو جو رب کا سایہ ہے تو سائے کا سایہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں کسی سائے کا سایہ کہو کب ہے دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں تھا۔ اب یہ مصرع کون کہے گا غزل کا؟ اور حقیقت ہے دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں تھا، بے سایہ ہے جہاں کی طرح سایہ نیہا تھا۔ بے سایہ ہے جہاں کی طرح سایہ نیہا تھا۔ اب یہ حدیث نور ہے جس کو تمام مورخین نے، محدثین نے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لکھا تو سب نے ہے، اور اصول کافی میں بھی اور تمام کتابوں میں موجود ہے، لیکن جس طرح انیس نے اسے پیش کیا ہے، مشکل ترین منزل پہلے کیا جس چیز کو اللہ نے پیدا، لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی تھا۔ 100 برس اس دن سے وہ نور شہ والا استادہ رہا روبرو خالق یکتا۔ گئے حمد و ثنا گئے صفت قدرت حق تھی، اس نور پہ ہر دم نظر رحمت حق تھی۔ اب اس تنہائی میں خلوت میں اللہ کی نور سے گفتگو، اس نور سے فرماتا تھا یہ حضرت معبود ہے، خلق سے تو میری مراد اور میرا مقصود، عزت کی قسم اپنی جو تو ہوتا نہ موجود تو رہتی بھی نہ عالم ایجاد کی نابود۔ پیدا کبھی کرتا نہ زمین کو، نہ فلک کو، دوزخ کو، نہ جنت